جو بھی بندہ شادی کرنا چاہتا ہے ہی شوڈ ہیو اے ویژن کہ دونوں بندوں کے ٹارگٹس یا گولز سیم ہونے چاہیے. مثال کے طور پہ اٹس ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. اگر ایک کمپنی ہے, ایک انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پہ سی او بھی ہے, مینیجر اینڈ دا سب آرڈینیٹس, اگر ان کا ویژن ایک نہیں ہے, سی او کچھ اور چاہتا ہے اور جو اس کے سیلز ایگزیکٹوز ہیں یا جو سب آرڈینیٹس ہیں ان کا پلان کچھ اور ہے, تو کیا کمپنی اپنے ٹارگٹس اچیو کر سکے گی؟ دی آنسر از نو. سارے لوگ اسٹرگل کریں گے. سی او کہتا ہے کہ ابھی ہم ایسٹ کی طرف جائیں گے لیکن لوگ جو ہے ویسٹ کی طرف جا رہے ہیں, تو یو ول ناٹ بی ایبل ٹو میٹ یور ٹارگیٹس. لائک وائز جب آپ شادی کی بات کرتے ہیں, شادی ایک دن, ایک ہفتہ, ایک مہینہ یا ایک سال کی بات نہیں ہے. اٹس اے لائف لانگ جرنی. اور اگر ہسبینڈ وائف سیم پیج پہ نہیں ہیں اور آپ کی کیمسٹری میچ نہیں کرتی, آپ کے گولز سیم نہیں ہیں, تو جان لیں یو ول ہیو ٹربل. مثال کے طور پہ I'll make it easy for you. ہسبینڈ یا وائف ان میں سے ایک پریکٹسنگ ہے, وہ دین کو تھوڑا سا سیریس لیتا ہے. ہسبینڈ چاہتا ہے کہ شادی کے بعد ہمیں 1 یا 2 سال کے اندر اندر حج کے لیے جانا ہے. اینڈ ڈیفینیٹلی حج کرنا ابھی اتنا آسان نہیں ہے, آپ کو بہت پیسے چاہیے ہوتے ہیں. وائف کی پلاننگ کچھ اور ہے یا وائس ورسا, اس کو آپ وی آر ناٹ پن پوائنٹنگ اینی ون. اب ظاہری سی بات ہے, آپ نے پیسے اکٹھے کرنے ہیں یا آپ نے تھوڑی سی سیونگز کرنی ہے. اگر وائف کچھ اور سوچ رہی ہے, ہسبینڈ پیسے سیو کرنا چاہتا ہے لیکن وائف کہتی ہے کہ اس کو چلے ریورس کر لیتے ہیں, کوئی بندہ برا نہ مان لے. وائف حج کرنا چاہتی ہے, ہسبینڈ کہتے ہیں کہ نہیں, جیسے ہماری شادی ہوگی ہم نے نا ورلڈ ٹور کرنا ہے, ہم نے گھومنا پھرنا ہے. ہاں, ہم کسی نان مسلم کنٹری میں نہیں جائیں گے, ہم ملیشیا چلے جائیں گے, ٹرکی چلے جائیں گے. تو ڈفرنس آیا کہ نہ آیا؟ اور پھر آپ کے پیسے تو خرچ ہو ہی رہے ہیں, رائٹ؟ کیونکہ جب آپ دونوں کا پلان ہے کہ ہم نے حج کرنا ہے تو پھر آپ لوگ سیونگ بھی کرو گے. اور اس کے ساتھ ساتھ لیٹس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے نوازا, ہسبینڈ کا اگر مائنڈ سیٹ ڈفرنٹ ہے تو پھر جھگڑا ہوگا کہ کس اسکول میں بھیجیں اپنے بچوں کو. ایک بندہ کہتا ہے اسکول اے میں بھیجیں, دوسرا کہتا ہے اسکول بی میں بھیجیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی کیمسٹری میچ نہیں کرتی, آپ کی ویلیوز سیم نہیں ہیں, وائف کہتی ہے کہ جی ہم نے ڈیڈیکیٹ کرنا ہے اپنے گھر میں ایک روم, چاہے وہ چھوٹا سا روم ہو, اینڈ ول میک دس اے روم آف ورشپ. ہم یہاں پہ انشاءاللہ میٹ بچھائیں گے, سافٹ کارپٹ ہوگا, تھوڑا سا بخور ہوگا اور ذرا ایستھیٹک لائٹس ہوں گی تاکہ عبادت کرنے کا مزہ آئے. اور ہسبینڈ کہتا ہے کہ نہیں, یہ میرا نا ذرا پرائیویٹ روم ہو اور میں ادھر تھوڑا سا اپنا میوزک پریکٹس کروں گا, then there is a problem. تو اس طرح کے بہت سارے پرابلمز آ سکتی ہیں. تو پوائنٹ نمبر 1 از کہ جو بھی پوٹینشیل اسپاؤز ہیں, آپ کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے ایسے سوالات کریں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو میرے گولز ہیں, آیا میرا پوٹینشیل اسپاؤز اس کے ساتھ الائنڈ ہے کہ نہیں. ادروائز یو ول ہیو پرابلم. سو دس از پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 کہ جب کوئی لڑکی دیکھی جائے تو اس کے اندر کیا کوالٹیز دیکھی جانی چاہیے. اینڈ لائک وائز انشاءاللہ لڑکے کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. ایک حدیث سے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام, تنکح المرأة لأربع, عورت سے, کسی لڑکی سے 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے, 4 چیزوں کی بنا پر شادی کی جاتی ہے. I want you to note it down. لحسبها, لجمالها, لمالها, لدینها. 4 چیزیں. لڑکی کا حسب نسب دیکھا جاتا ہے, اس کی لینیج دیکھی جاتی ہے, اس کا مال دیکھا جاتا ہے, اس کی بیوٹی دیکھی جاتی ہے, اس کا جمال دیکھا جاتا ہے, اینڈ نمبر 4 اس کا دین دیکھا جاتا ہے. فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. Seize the opportunity, go for the one who is having deen. May you prosper یا may you be blessed. یہ اللہ کے نبی کی طرف سے دعا ہے. اب ذرا اس کو انپیک کرتے ہیں انشاءاللہ. ہم اردو میں نا 2 الفاظ استعمال کرتے ہیں حسب نسب. نسب کہتے ہیں ancestry, آپ کی lineage. He is the son of so and so. She is the daughter of such and such person, right? اس کے والد یہ تھے, اس کے دادا یہ تھے, اور آپ اس بندے کے پردادا یہ تھے. It's a lineage. Likewise حسب کہتے ہیں کہ اس فیملی میں
کوئی معروف فگر تھی. مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی فیملی ہے جس میں کوئی مشہور پوئٹ رہ چکا ہے, کوئی شاعر تھا. مے بی دیر واز اے وارئر ان دا فیملی, کوئی مجاہد رہ چکا ہے. لائک وائز ہو سکتا ہے کہ کوئی کنگ بھی ہو سکتا ہے, اس فیملی کی جو لینیج ہے اس میں ایک بادشاہ رہ چکا ہے. اٹ کوڈ بی پروفٹ ایز ویل, کوئی نبی گزرا ہے اس فیملی میں, رائٹ. تو یہ فرق ہے حسب اور نسب میں. اچھا, یہ بات آپ جان لیں کہ دین کو نا آپ نے ہولسٹک سمجھنا ہے. انشاءاللہ آگے جا کے اس پہ ہم اور بھی بات کریں گے. حسب نسب دیکھنا بری بات نہیں ہے, لیکن کبھی کبھار کچھ کاسٹ میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جی ہم اپنی کاسٹ کے باہر شادی بالکل نہیں کر سکتے. یعنی آپ اپنے آپ کو نا ریسٹرکٹ کر دیتے ہو. دیکھیں, جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وسعت آپ کو عطا کی ہے, آپ تو ریسٹرکٹ کر رہے ہو. کیا پتا واٹ ایف ان یور لینیج یا آپ کی کاسٹ کے اندر کوئی پوٹینشیل اسپاؤس نہیں ہے, تو کیا تب تک لڑکا یا لڑکی بیٹھے رہیں گے تو فتنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. سو یو ڈونٹ ہیو ٹو جسٹ ریزرو یور سیلف کہ آپ اس کاسٹ کے اندر رہو. اس میں ایک اچھی بات بھی ہے کہ دیکھیں, جب آپ ایک ہی کاسٹ کے ہو تو آپ کے نارمز شاید ایک دوسرے سے میچ کریں. آپ کا کھانا پینا ایک ہو سکتا ہے, آپ کا اٹھنا بیٹھنا, آپ کی لینگویج, بہت ساری چیزیں میچ کرتی ہیں اور ہمارا دین اس کو ڈینائی نہیں کرتا. لیکن اگر آپ نے صرف اسی کے اوپر رہتے ہوئے اسی بنا پہ شادی کی ہے تو جان لیں, اگر کوئی بہت اچھی ہے, کیا یہ گارنٹی ہے کہ وہ لڑکا یا لڑکی جس سے شادی کرنی ہے وہ بھی اچھے ہوں؟ دی آنسر از نو. اس کی لینیج میں ہو سکتا ہے کہ اس کے فادر یا اس کی مدر بہت نیک تھے, یا انہوں نے ماشاءاللہ وہ اسکالر تھے, یا بڑی مشہور ہستیاں تھیں. تو یہ گارنٹی نہیں ہے کہ ان کا جو بیٹا ہے یا بیٹی وہ بھی پائس ہوں. اور لائک وائز اگر ان کی فیملی میں کوئی وارئر تھا, کوئی شاعر تھا, یا کوئی نیک آدمی تھا, تو یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ بندہ بھی نیک ہوگا. تو یہاں سے پتہ چل گیا کہ آپ نے نا سچویشن کو اینالائز کرنا ہے, اور اگر آپ اسی بنا پر شادی کرتے ہیں تو جان لیں یہ سفیشینٹ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے آپ کو پرابلمز ہوں. دیکھیں, اٹس کامن امنگ آل دا کلچرز, اور یہ مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عموماً دیکھا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ بھی انسانی فطرت ہے کہ اس کے اسپاؤس, اس کا خاوند یا اس کی بیوی خوبصورت ہو. there is no problem in that. but the problem arises, کوشچن ہم پوچھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے صرف جمال, بیوٹی یا ہینڈسمنس کو ہی کرائٹیریا بنایا ہوا ہے تو what would happen after 20 years؟ یعنی یہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی نہیں ہے. دیکھیں, جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں نا, ماشاءاللہ جو بزنس کمیونٹی ہے, تو آپ کیا آج کا سوچتے ہیں یا اگلے 10-15 سال کا, یا اپنی ریٹائرمنٹ پلان کا بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یار جب میں ریٹائرمنٹ کی طرف جاؤں گا نا تو انشاءاللہ دس انویسٹمنٹ وڈ بینیفٹ می, یہ مجھے فائدہ دے گی. آج میں نے یہ پراپرٹی لی ہے یا میں نے کچھ اور گولڈ میں انویسٹ کر دیا ہے تو انشاءاللہ یہ آگے جا کے مجھے فائدہ دے گی. تو وہ بندہ سمجھدار میں سمجھتا ہوں نہیں ہے جو صرف آج کا سوچتا ہے, کل کا نہیں سوچتا. اور اس کو آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر صرف بیوٹی یا ہینڈسمنس کو ہی آپ نے کرائٹیریا بنایا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو عافیت میں رکھے. اللہ نہ کرے ڈاؤن دا لائن اسپاؤزز میں سے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, فیشل ایکسپریشن چینج ہو جاتے ہیں, ظاہری سی بات ہے وہ ایستھیٹکس اب نہیں رہے, تو would that love remain؟ کیا وہ محبت, وہ چاہت باقی رہے گی؟ that's a question. کیونکہ آپ نے تو صرف اس کا چہرہ دیکھ کے, اس کی بیوٹی دیکھ کے آپ نے شادی کی ہے نا. تو اگر آپ نے صرف جمال اور ہینڈسمنس کو, بیوٹی کو ہی کرائٹیریا بنایا ہوا ہے تو جان لیں یہ آگے جا کے پرابلم ہو سکتی ہے. آپ کی جو اسپاؤز ہیں, آپ کو پتا ہے کہ وہ خاتون آپ کی اولاد کی والدہ بننے والی ہے. she will take care of your children and she will definitely put on some weight. اور اگر اس کا weight for example 15-20 کلو یا کچھ بھی انکریز کرتا ہے, would you have the same affiliation؟ کیونکہ اگر آپ نے کرائٹیریا صرف ہینڈسمنس کو ہی بنایا ہوا ہے یا جمال بیوٹی کو ہی بنایا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے تو پھر آپ کی نظریں باہر بھی جا سکتی ہیں. تو بات سمجھ میں یہ آ گئی. ہاں, آپ بیوٹی کو دیکھ سکتے ہیں لیکن صرف اسی کرائٹیریا کو آپ میجر کرائٹیریا نہ بنائیں. There is a girl or a lady and she has a particular lifestyle. ماشاءاللہ ویل آف فیملی ہے, اس کے پاس مال ہے, گھر میں نوکر چاکر ہیں, she has maids, servants, drivers. اور ہو سکتا ہے کہ یہ ایسی خاتون ہو شاید اس نے گھر میں کبھی روٹی نہیں پکائی, ککس سارا کام کر رہے ہوتے ہیں, رائٹ, اس کو کبھی گاڑی چلانے کی ضرورت نہیں پڑی, she has drivers. اب ڈیفینیٹلی عموماً یہ دیکھا گیا ہے
کہ اگر فائنینشیل سٹیٹس کمپیئر نہ کریں اور اگر یہ لڑکی اس گھرانے کی طرف جاتی ہے، وہاں پہ شادی ہوتی ہے جو شاید اس سے کم فائنینشیل سٹیبل ہیں، تو پرابلمس کے چانسز ہو سکتے ہیں، بیکاز شی از یوزڈ ٹو اے پرٹیکولر لائف اسٹائل. اس کا ایک لائف اسٹائل ہے، کیمسٹری میچ نہیں کرتی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بات بھی جان لیں کہ اگر آپ نے صرف مال ہی دیکھا ہے کہ بڑی ویل آف فیملی ہے، تو جان لیں کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بزنس تو بہت زیادہ فلورش کر رہا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ویئر ہاؤس میں آگ لگ گئی، فرام ہیرو ٹو زیرو. سٹاکس میں آپ نے انویسٹ کیا ہوا ہے، سٹاکس کریش کر جاتے ہیں. تو واٹ ایف دا ویلتھ از گون؟ اب اس کے پاس مال تو نہیں رہا، تو کیا آپ اس خاتون سے ویسے ہی محبت رکھیں گے جیسے پہلے رکھا کرتے تھے؟ تو یہ بات بھی آپ جان لیں کہ اگر آپ نے مال ہی دے کر شادی کی ہے تو یہ گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کی شادی سکسیسفل ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ 4 آپشنز دے دی، 4 چیزوں کے بارے میں بتایا. اب دیکھیں اللہ کے نبی نے یہ اس لیے فرمایا کہ یہ 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. there is no harm in looking at these 4 things. اس میں سے جب آپ دیکھتے ہو، اللہ کے نبی نے جو ریکمنڈیشن دی ہے، کیا فرمایا؟ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ. فَاظْفَرْ کا مطلب ہوتا ہے someone who seizes the opportunity. اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ مثال کے طور پہ پہلے چھوٹی اگزامپل دیتا ہوں. لیٹس سے آج آئی فون 17 پرو میکس ٹرینڈنگ پر ہے اور اس کی ایک پرٹیکولر پرائس ہے، اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے ایپل کی ایجنسی ہے یہاں پاکستان میں 50% ڈسکاؤنٹ دے رہی ہے. لوگ کیا کریں گے؟ شاپ میں جائیں گے، ہو سکتا ہے شیشے بھی توڑ دیں، اور جس کو نہیں ملے گا اس کو بہت بڑا افسوس بھی ہوگا کہ میں نے یہ اپرچونٹی مس کر دی. تو لوگ کیا کریں گے؟ دے ول رش ٹو سیز دا اپرچونٹی. یہ تو میں نے بہت بڑی بات کر دی. اب آپ دیکھیں جو بزنس کمیونٹی میں لوگ ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ کارز میں ٹریڈنگ کرنے والے لوگ ہوں. لیٹ سے ایک کموڈٹی ہے، ایک گاڑی ہے جس کی ورتھ لیٹ سے 3 ملین روپیز ہے، 30 لاکھ روپے ہے، اس کی ویلیو ہے مارکیٹ میں. اگر کوئی بندہ وہی چیز 25 لاکھ روپے کی سیل کرتا ہے، کیا وہ چیز مارکیٹ میں زیادہ دیر رہے گی؟ دی آنسر از نو. پیپل ول رش کہ مجھے چاہیے مجھے چاہیے. لائک وائز اس کو آپ بڑھاتے جائیں. کوئی گھر اگر آپ کو ریزنیبل پرائس میں مل رہا ہے، 5% آپ کو کم پرائس میں مل رہا ہے، پیپل ول رش ٹو سیز دا اپرچونٹی. تو یہاں پہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ. اس اپرچونٹی کو مس مت کرو. اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا تَزَوَّدْ بِذَاتِ الدِّينِ کہ شادی کر لو اس لڑکی سے. یہ بھی نہیں فرمایا اختر بذات الدین. اختر کا مطلب ہوتا ہے اختیار کرنا، چوز کرنا. آپ لفظ دیکھیں جو اللہ کے نبی نے اٹر کیا، جو فرمایا فَاظْفَرْ. دس از دی اپرچونٹی وچ شوڈ ناٹ بی مسڈ. اگر آپ کو کوئی ایسی لڑکی مل جائے جو دین والی ہے، گو سیز دی اپرچونٹی. اور اس کو آپ ایسے بھی سمجھیں کہ اب جب آپ حدیث پڑھتے ہو نا، تو آپ کو یہ جو 4 آپشنز بتائی جاتی ہیں، دین اینڈ پہ آیا ہے. لِجَمَالِهَا لِمَالِهَا لِحَسَبِهَا لِدِينِهَا. تو یہاں پہ اس کو آپ ایسے بھی سمجھیں، اللہ کے نبی اپنی امت کو یہ بتا رہے ہیں، لوگ شاید دین کو سب سے اینڈ پہ رکھتے ہیں، تم دین کو پرائیورٹی دینا، دین والی کو پسند کرنا. اور اس کو آپ تھوڑا سا ایسے بھی سمجھے، اس کامن سینس. اگر کوئی لڑکی خوبصورت ہے فار انسٹنس، اس میں اس لڑکی کا کیا کمال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہی ایسے ہے. لائک وائز اگر کسی لڑکی کا حسب نسب بہت اچھا ہے، وہ اس گھرانے میں پیدا ہوئی ہے، اس میں اس لڑکی کا کیا کمال ہے؟ کوئی کمال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں پہ پیدا کیا. لائک وائز اگر اس لڑکی کے پاس مال ہے، اس میں اس کی کیا بہادری ہے، کیا کمال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو ویسے ہی پیدا کر دیا ہے اسی گھرانے میں جو کہ ویل آف ہے. ان 4 چیزوں میں اگر کوئی لڑکی خود پسند کرتی ہے، چوز کرتی ہے، وہ دین ہے. اے میرے امتیوں، اس لڑکی سے نکاح کرو، اس لڑکی سے شادی کرو. یہ ریکمنڈیشن ہے ہمارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم. And now we'll move on to the second حدیث، جہاں پہ پہلے تو لڑکیوں کے حوالے سے بتایا گیا کہ کس خاتون کو پسند کرنا ہے جب تم نے شادی کرنی ہو، اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا مردوں کے حوالے سے، اِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ
وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوا إِلَّا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکے والے تمہیں اپروچ کریں، من ترضون دینہ، ترضون کا مطلب ہوتا ہے جس سے تم راضی ہو، جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو. اور اب یہ انسٹرکشن لڑکی والوں کو دی جا رہی ہے، لڑکی کو دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی لڑکا اپروچ کرتا ہے یا لڑکے والے اپروچ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی ہمارے بیٹے سے کر دیں، اور آپ اگر راضی ہیں اس کے دین سے اور اس کے اخلاق سے، تو کیا کرو؟ اٹس اے کمانڈمنٹ، یہ فعل امر ہے. فزوجوا، تو اپنی بچیوں کی، اپنی بیٹیوں کی شادی کر لو. الا تفعلوا، اگر ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین پر بہت فتنہ پھیل جائے گا، وفساد کبیر، اور بہت زیادہ فساد پھیل جائے گا. آپ نوٹ کریں گے کہ جب لڑکی کے حوالے سے بات ہوئی تو ایک کرائٹیریا بتایا کہ کیا دیکھو؟ دین دیکھو. اور لڑکے کے حوالے سے کیا چیزیں بتائی؟ دو چیزیں بتائی، دین اور اس کا اخلاق. کتنی پیاری بات ہے. آج ریسرچز ہمیں بتاتی ہیں کہ جنرلی مین آر اگریسو، مین ہیو ٹیسٹوسٹرون، ان کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، اور غصے میں ظاہری سی بات ہے کبھی کبھار لوگ اپنے غصے کو قابو نہیں کر پاتے. And at times when you talk about marriage, women are vulnerable. مرد ہاتھ بھی اٹھاتا ہے، اپنا ہینڈ اسٹریچ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے. تو یہاں پہ ایک بہترین کوالٹی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ men should have اخلاق as well، ان کا کیریکٹر اچھا ہونا چاہیے. یہ بات آپ جان لیں. اگر کوئی ایسا لڑکا یا ایسا مرد ہے جو اپنی والدہ کا احترام نہیں کرتا، اپنی مدر کی بات نہیں مانتا، رسپیکٹ نہیں کرتا، آواز اونچی کرتا ہے، اپنی بہنوں کی رسپیکٹ نہیں کرتا، تو جان لیں وہ اپنی بیوی کی بھی رسپیکٹ نہیں کرے گا. اور دیکھیں آج یہ جو بہت زیادہ بات کی جاتی ہے نا، ٹاکسک میسکلینٹی، اس کے اوپر بھی بات کی جا سکتی ہے. یہ باتیں کیوں آئی ہیں؟ کہیں نہ کہیں مین آر ٹو بی بلیمڈ. وہ اپنی میسکلینٹی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنی فزیکل اسٹرنگتھ کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ کے نبی نے انسٹرکشن دی کہ اگر کوئی لڑکا اپروچ کرتا ہے جو دین میں بھی اچھا ہے اور اس کا اخلاق کریکٹر بہت اچھا ہے، تو اس سے اپنی بچیوں کی شادی کروا دو. اگر نہیں کرواؤ گے تو پھر فتنہ فساد پھیل جائے گا زمین میں. اور دو سینیریوز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. معاشرے میں کبھی کبھار دیکھا جاتا ہے کہ ایک لڑکا جو کہ شادی کے لیول پہ آ چکا ہے، میچورٹی اس کی اتنی ہے الحمدللہ، اور وہ اپروچ کرتا ہے، لڑکی کے فادر کے پاس جاتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو کچھ سوالات آتے ہیں گارڈینز کی طرف سے. پہلے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کتنا پڑھا ہے؟ لڑکا بتاتا ہے کہ میں نے یہ پڑھا ہے. اچھا آپ کرتے کیا ہو؟ اینڈ دا پرسن مائٹ سے کہ انکل سر میں اتنا تو نہیں کماتا، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ آئی اسٹارٹڈ مائی بزنس اور آئی اسٹارٹڈ مائی جاب. 6 مہینے سال ہو گئے الحمدللہ، ابھی میں پروگریشن کی طرف جا رہا ہوں، الحمدللہ میری پروگریس اچھی ہوتی جا رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ جواب فادر کو پسند نہ آئے اور رشتہ ریجیکٹ ہو جائے. اینڈ آن دا سیکنڈ ہینڈ ایک ایسا لڑکا اپروچ کرتا ہے یا ایسی فیملی اپروچ کرتی ہے، اچھا جی کیا پڑھا ہے آپ نے؟ ہو سکتا ہے شاید اس نے اتنا نہ پڑھا ہو، رائٹ، ایک ایوریج اس نے پڑھائی کی ہے. ہاں جی کیا کرتے ہیں آپ؟ میرا بہت اچھا بزنس بھی ہے. ہو سکتا ہے اس لڑکے کے پاس ایک نہیں 2 گھر ہوں، گاڑیاں بھی اچھی خاصی ہوں. اچھا نمازیں کیسی ہیں آپ کی؟ نمازیں انکل کبھی کبھی جمعہ ٹو جمعہ بس چلتی ہیں. کوئی بات نہیں، لڑکا ٹھیک ہو جائے گا شادی کے بعد، شادی کے بعد بہتری آ جائے گی. اور پھر شادی ہو جاتی ہے، لیکن کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ دس ہسبینڈ از ابیوسو. یہ ہاتھ بڑھاتا ہے، یہ مارتا ہے، گالیاں دیتا ہے. کیوں؟ there is no barrier, right? اگر بندے کے اندر خدا خوفی نہیں ہے، جب وہ اللہ کے سامنے نہیں جھک رہا، جب وہ اللہ سے نہیں ڈر رہا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اپنی بیوی کا احترام کرے گا، اس کے رائٹس کا خیال کرے گا؟ نہیں. اور اسی لیے ہمارے ہاں بہت زیادہ شادیاں خراب ہو جاتی ہیں، خرابی کی طرف چلی جاتی ہیں، ڈائیورسز کی طرف چلی جاتی ہیں. تو اٹس اے لیسن فار دا پیرنٹس کہ یو ہیو ٹو بیلنس دی ایکویژن. کہ آپ دیکھیں اگر کوئی ایسا پرپوزل آپ کی طرف آیا ہے
جس میں لڑکا الحمدللہ آپ کو میچور لگتا ہے اور وہ محنت بھی کر رہا ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ 12 گھنٹے سو رہا ہے, تو یو ہیو ٹو ری تھنک.